اہرام مصر سے فرار ہزاروں سالوں سے زندہ انسان کی حیران کن سرگزشت۔ قسط نمبر 8۔ فرعون کپروتی کا دیوفکر اہرام دور سے ایک تکونی پہاڑی کی مانند دکھائی دے رہا تھا۔ صحرا کی ٹھنڈی ٹھنڈی شبنمی ریت پر میرا گھوڑا ہوا سے باتیں کرتا اہرام کی طرف بڑھتا رہا تھا۔ مجھے بار بار ایتھنز کے بازار میں اس دکاندار کا خیال آ رہا تھا جس نے مجھے گور کر دیکھا تھا۔ انہی خیالوں میں گم اہرام کے قریب پہنچ کر میں نے گھوڑے کو ایک طرف کھڑا کیا اور خود اہرام کے اندر چلا گیا۔ اہرام کے اندر جانے والے راستے میں اندھیرا تھا۔ میرے والد کی قبر پہلے ہی چبوترے پر تھی۔ وہاں سرانے کی جانب ایک طاق میں سرکاری طور پر روغن زیتون کا چراغ روشن تھا۔ میرے والد کے چہرے کا بت ممی کے سنگی تابوت پر خاموش اور موت کے دبیز سکوت میں غرق تھا۔ میں نے رسم کے مطابق اپنے باپ کے چہرے پر ہاتھ رکھ کر اسے اپنے دل سے لگایا اور وہاں کی رسم کے خلاف رب شمس کا نام لے کر دعا مانگنے کے بجائے اپنے دل میں خدائے احد کے حضور اپنے والد کی بخشش کے لیے دعا مانگی اور احرام سے باہر آ گیا۔ احرام کی تاریک سرنگنما راستے سے نکلتے ہوئے میں نے ایک سائے کو دیکھا جو تیزی سے ایک طرف ہو کر اندھیرے میں غائب ہو گیا تھا۔ میں اسے اپنا وہم سمجھتے ہوئے باہر آیا اور گھوڑے پر سوار ہو کر غلاموں کے قبرستان میں اپنی والدہ کی قبر پر آ گیا۔ میں نے یہاں بھی اپنی والدہ کی قبر کے پتھر کو چھو کر ہاتھ اپنے دل پر لگایا اور خدائے واحد کی حضور دعا مانگنے لگا۔ میری آنکھیں بند تھیں اور میں گویا ایک طرح سے مراقبے میں تھا کہ مجھے ایک بار پھر اپنی والدہ کی شبیہ دکھائی دی، وہی سفید لباس، نورانی چہرہ اور ہاتھ میں سفید کنول پھول کی چھڑی۔ میری آنکھیں بند تھیں لیکن مجھے یوں لگ رہا تھا جیسے میں کھلی آنکھوں سے اپنی والدہ کی روح کو دیکھ رہا ہوں۔ میں نے بولنا چاہا تو جیسے میرے قوت گویائی سلب ہو گئی۔ میری والدہ کی شبیہ نے کنول کی چھڑی والا ہاتھ تھوڑا اوپر اٹھایا اور پھر مجھے ان کی آواز سنائی دی، میری لخت جگر، ہمیشہ ایک خدا کی عبادت کرنا، اسی کی بندگی کرنا۔ اس نے نامعلوم مدت کے لیے تیری موت کو ٹال دیا ہے۔ یہ مدت کتنی ہے کوئی نہیں جانتا۔ اب واپس چلے جاؤ، اپنے باپ کی روح کے لیے بھی دعا کرتے رہنا، خدا تمہارا نگہبان ہو۔ پھر میری والدہ کی شبیہ میری آنکھوں کے سامنے سے غائب ہو گئی۔ میری آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ قبر کے پتھروں پر ستاروں کی مدھم روشنی پڑ رہی تھی اور پچھلے پہر کی ٹھنڈی ہوا میں ان پتھروں کے درمیان اگے ہوئے خشک گھاس کے نازک گوشے غیر محسوس انداز میں لہرا رہے تھے۔ میری موت کو خدائے واحد نے غیر معینہ مدت کے لیے ٹال دیا تھا۔ اپنی والدہ کی روح کا یہ جملہ میرے ذہن میں ابھی تک گونج رہا تھا۔ اس کا مطلب کیا تھا؟ ایسا کیوں ہوا تھا؟ اور کیا یہ سزا تھی یا جزا؟ میں اسی ادھیڑ بن میں والدہ کی قبر سے اٹھا اور غلاموں اور کنیزوں کی قبروں کے درمیان سے گزرتا ہوا قبرستان سے باہر نکلا ہی تھا کہ اندھیرے میں سے 6-7 سپاہی نکل کر مجھ پر جھپٹ پڑے۔ میں سنبھل بھی نہ پایا تھا کہ انہوں نے مجھے زنجیروں سے جکڑ کر گھوڑے پر ڈال دیا اور روانہ ہو گئے۔ میں نے بہت احتجاج کیا مگر میری کسی نے نہ سنی۔ میرے لیے ان سپاہیوں کو پہچاننا کوئی مشکل بات نہیں تھی، لیکن انہوں نے ذرا بختر پہن رکھی تھی اور وہ فرعون کے شاہی پون کے خاصے دستے کے سپاہی تھے۔ فرعون کے حکم پر گرفتار کیا گیا تھا۔ اب مجھے اس دکاندار کا خیال آیا جس نے مجھے بازار سے گزرتے دیکھ کر گھورا تھا۔ یقیناً اس نے میری مخبری کی تھی۔ ابھی مجھے اپنی طاقت کا احساس نہیں ہوا تھا، مجھے یہ میری خفیہ طاقت ظاہر نہیں ہوئی تھی۔ یہ مجھ پر بعد میں انکشاف ہوا کہ اگر میں چاہتا تو بڑی آسانی سے ان زنجیروں کو توڑ کر آزاد ہو سکتا تھا، اور فرعونی سپاہیوں کی تلواریں اور نیزے میرا کچھ نہیں بگاڑ سکتے تھے۔ اس وقت تک تو مجھے صرف اتنا علم تھا کہ خدائے واحد کے حکم سے میری موت کو ٹال دیا گیا ہے۔ سپاہیوں نے مجھے فرعون مصر کے شاہی قلعے کے زنداں میں ڈال دیا۔ میں سارا دن اور پھر ساری رات وہاں پڑا رہا، اگرچہ مجھے بھوک و پیاس کا ذرا سا بھی احساس نہ ہوا، لیکن وہاں کسی نے مجھے پوچھا بھی نہیں۔ دوسری رات کا پہلا پہر تھا کہ 6 سپاہیوں کا ایک دستہ زنداں میں داخل ہوا، نکال کر قلعے سے دور، صحرا سے دور ایک خشک و بنجر ٹھیلے کے پاس لے گیا۔ میری دونوں ہاتھوں پہلے ہی زنجیروں میں جکڑے ہوئے تھے۔ وہاں مجھے ایک پتھر کے ساتھ باندھ دیا گیا۔ میں سمجھ گیا کہ مجھے ہلاک کرنے کے لیے یہاں لایا گیا ہے۔ اب میں شعوری طور پر اپنی موت کو خود سے گریزاں دیکھنے والا تھا، لیکن دل میں موت کا خوف بھی تھا۔ سپاہیوں نے چلے جڑا کر نشانے باندھے اور پھر اپنے سردار کے اشارے پر تیر چھوڑ دیے۔
6 کے 6 تیر تنی ہوئی کمانوں سے نکل کر سیدھے میرے سینے میں آ کر کھپ گئے۔ ان تیروں کے دھچکوں اور موت کے خوف سے شاید میں بے ہوش ہو گیا تھا۔ جب دوبارہ میں نے آنکھیں کھولی تو صحرا کی تیز دھوپ چاروں طرف پھیلی ہوئی تھی۔ میں اس طرح پتھر کے ساتھ بندھا ہوا تھا، میری گردن دلکی ہوئی تھی اور 6 تیر آدھے سے زیادہ میرے سینے میں پیوست تھے، لیکن کہیں سے خون کا ایک قطرہ بھی نہ نکلا تھا۔ میں نے گردن اٹھا کر ارد گرد دیکھا۔ صحرا کے ٹیلوں پر ریت کے ذرے آفتاب کی تمازت سے چمک رہے تھے۔ میری سینے میں ہلکا سا درد بھی نہ تھا۔ مجھے یقین ہو گیا کہ میری موت کو سچ مچ ٹال دیا گیا ہے اور میں مرا نہیں بلکہ زندہ ہوں۔ میرے ہاتھ پیچھے بندھے ہوئے تھے۔ میں نے تھوڑا سا زور لگایا تو مجھ پر ایک اور حیرت انگیز انکشاف ہوا۔ میرے ہاتھوں کی زنجیر ٹوٹ کر گر پڑی تھی۔ میں نے ایک جھٹکا دیا اور میرے پاؤں بھی آزاد ہو گئے۔ پھر میں نے اپنے جسم کے گر بندھا ہوا رسہ بھی توڑ دیا۔ میں آزاد تھا مگر میرے سینے میں 6 تیر لگے ہوئے تھے۔ یہ ایک دہشتناک منظر تھا۔ میں نے ایک ایک کر کے اپنے سینے سے سارے تیر باہر نکال ڈالے مگر ان کے ساتھ ذرا سا بھی خون نہیں لگا ہوا تھا۔ یہ بات خود میرے لیے بھی بہت بڑی حیرت انگیز اور کسی حد تک دہشتناک تھی۔ میں نے اپنے سینے کے زخموں کو دیکھا اور تیروں کے باہر نکلتے ہی اس طرح مندمل ہو گئے تھے جیسے وہاں کبھی کوئی تیر نہیں لگا تھا۔ صرف میرے سفید عبا میں 6 سوراخ موجود تھے۔ خوشی سے میرا دل بھر آیا۔ میں اسی وقت خدائے واحد کا تصور کر کے سجدے میں گر گیا اور اس کا شکر ادا کیا کہ اس نے مجھے پھر سے نئی زندگی عطا کی تھی۔ میں ٹیلے کی دوسرے جانب سے ہو کر شہر کی طرف چل پڑا۔ میں اس سارے علاقے سے اچھی طرح واقف تھا۔ اب میں اس ظالم شہر سے نکل جانا چاہتا تھا۔ دور مجھے اپنے والد کا احرام اور والدہ کی قبرستان والے کھجور کے درختوں کے جھنڈ نظر آیا۔ میں نے دل ہی دل میں اپنی والدہ اور والد کی روحوں کو سلام کیا اور ریت پر شہر کی طرف چلتا چلا گیا۔ ایک اور بات بڑی عجیب ہو رہی تھی۔ صحرا تیز دھوپ کی تپش میں جل رہا تھا مگر مجھے کوئی گرمی محسوس نہیں ہو رہی تھی۔ مجھے پسینہ بھی نہیں آ رہا تھا۔ شہر میں پہنچ کر میں نے کونے والے زیتون کے ایک باغ چشمے پر بیٹھ گیا۔ میں کاروان سرائے رات کے اندھیرے میں جانا چاہتا تھا۔ وہیں چشمے پر بیٹھے بیٹھے شام ہو گئی۔ پھر شام کا سرمئی اندھیرا جب رات کی تاریکی میں بدل گیا تو میں زیتون کے باغ سے نکل کر شہر کی خاموش گلیوں میں سے گزرتا ہوا کاروان سرائے پہنچ گیا۔ سرائے کے مالک سے اپنا تھیلا واپس لیا۔ تھیلے میں سے گزرتا ہوا کاروان سرائے پہنچ گیا۔ سرائے کے مالک نے اپنا تھیلا واپس لیا، تھیلے میں سے چند دینار نکال کر اسے دیے اور کہا کہ مجھے ایک گھوڑا چاہیے، میرا گھوڑا گم ہو گیا ہے۔ سرائے کے مالک نے مجھے اپنے استبل سے ایک گھوڑا لا کر دے دیا۔ میں گھوڑے پر سوار ہو کر کاروان سرائے سے باہر آ گیا اور گھوڑے کو صحرائی ببولوں میں سے گزرتے اس کچے راستے پر ڈال دیا جس پر سے 2 دن پہلے ایک قافلہ مصر سے ملک سندھ کی طرف روانہ ہو چکا تھا۔ ستاروں کی روشنی میں منور خاموش اور ٹھنڈے صحرا میں میرا گھوڑا آدھی رات تک سفر کرتا رہا۔ یہ وہ راستہ تھا جس پر قافلے سفر کرتے تھے۔ چنانچہ ایک جگہ کھجوروں کے جھنڈ میں ٹھنڈے پانی کا چشمہ مل گیا۔ یہاں میں نے گھوڑے کو پانی پلایا، کچھ دیر اسے آرام کرنے کے لیے کھلا چھوڑا۔ میں چشمے کے پاس پتھروں پر بیٹھ کر اپنی شروع ہونے والی نئی زندگی پر غور کرنے لگا۔ رات تھوڑی باقی رہ گئی تھی کہ میں پھر اپنے سفر پر روانہ ہو گیا۔ 2 دن اور 2 راتوں کے سفر کے بعد میں نے مصر کی سرحد سے بہت دور قافلے کو پا لیا۔ اب میں بھی باقاعدہ طور پر اس قافلے میں شامل ہو گیا جس کی منزل ملک سندھ یعنی آج کا پاکستان تھا۔ اس قافلے میں کوئی 70 کے قریب مسافر سفر کر رہے تھے۔ 15 اونٹ تھے، 50 گھوڑے اور کچھ ایسے اونٹ تھے جن پر صرف سامان لدا ہوا تھا۔ میر کارواں ایک اجمی تھا مگر مصری اور دوسری مشرقی زبانوں کا ماہر تھا۔ ساتھ ہی یعنی وہ آدمی جت کے ناظم میں یہ کام تھا کہ وہ ہر ساتھ گزرنے پر بآواز بلند وقت کا اعلان کرے۔ ایک اونٹنی پر سوار تھا اور اس کی اونٹنی پر ریت گڑی موجود تھی۔ اس ریت گڑی میں سے ہر ایک ساتھ گزر جانے پر ریت اوپر کے خانے سے نکل کر نیچے کے خانے میں جمع ہو جاتی تھی جس کے ساتھ ہی ساتھی اسے دوبارہ الٹا کر دیتا تھا اور ریت ذروں کی صورت میں نچلے خالی خانے میں گزرنا شروع ہو جاتی تھی۔ یہ گڑی مصریوں کی ایجاد نہیں تھی بلکہ اسے ان سے بھی بہت پہلے دجلہ و فرات کے وادی میں رہنے والی سمری قوم نے بنایا تھا۔
مصریوں نے اس میں سفید رد و بدل ضرور کیا تھا، اور یہ رد و بدل میرے سامنے فرعون کپروتی کے شاہی محل میں ہوا تھا۔ اہل بابل اور اہل مصر نے اس سلسلے میں حیرت انگیز کام کیا، اور بعد میں بنو عباس اور بنو امیہ کے عہد میں مسلمان حیت دانوں نے اس ضمن میں ایسے کارہائے نمایاں انجام دیے کہ تاریخ کے اوراق آج بھی ان کے کارناموں سے روشن ہیں۔ مثال کے طور پر بنو عباس کے ایک خلیفہ کے دور میں ایک ایسا شمعدان بنایا گیا جو رات کے وقت روشنی دینے کے ساتھ ساتھ وقت بھی بتایا تھا۔ ہر ساعت کے گزر جانے پر اس شمع کا دروازہ کھلتا اور اس میں سے ایک شخص کا پتلا نکل کر بڑے ادب سے تعظیم بجا لاتا۔ فجر کے وقت یہی پتلا شمعدان کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا اور اعلان کرتا، اللہ تعالیٰ خلیفہ وقت پر صبح بخیر و برکات کے ساتھ طلوع کرے۔ میں اسی عباسی خلیفہ کے دربار میں کچھ دیر شاہی طبیب رہا ہوں۔ میں نے اس شمعدان والی گھڑی کو خود اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے۔ یہ شمعدان پورے کا پورا سونے کا تھا اور اس پر ہیرے جواہرات جڑے ہوئے تھے۔ اس شمعدان پر بعد میں قاہرہ کے امام شہاب الدین ابو العباس احمد بن ادریس القرانی نے مزید کام کیا۔ امام القرانی 7ویں صدی ہجری کے ایک مقتدر بزرگ اور نامور فقیہ گزرے ہیں۔ وہ ریاضی اور فلکیات کے ماہر اور جید سائنس دان اور میکینیکل انجینئر بھی تھے۔ انہوں نے ایک ایسا شمعدان بنایا جس کی شمع کا رنگ ہر 1 گھنٹے بعد تبدیل ہو جاتا تھا۔ اس کے اندر شیر کا ایک مجسمہ بھی تھا جس کی سیاہ آنکھیں ہر ساعت پوری ہو جانے کے بعد پہلے سفید اور پھر سرخ ہو جاتی تھی۔ ہر ساعت کا رنگ مختلف ہوتا تھا۔ اس شمعدان میں 2 پرندے بھی تھے جو 1 گھنٹہ ختم ہونے پر 2 کنکریاں گرا دیتے تھے جس سے آواز پیدا ہوتی تھی۔ شمعدان کے 2 دروازے تھے، ایک دروازہ کھلتا، ایک آدمی اندر سے نکلتا اور دوسرے دروازے سے ایک دوسرا آدمی اندر داخل ہو جاتا اور دروازہ بند ہو جاتا۔ نماز کا وقت قریب آتا تو ایک آدمی کا پتلا شمعدان کی چوٹی پر کھڑا ہو جاتا اور اپنے کانوں میں اس طرح انگلیاں دے دیتا جیسے اذان دے رہا ہو۔ بنو عباس کے عہد خلافت کے ساتھ کچھ ناخوشگوار واقعات بھی وابستہ ہیں جن کا ذکر میں اپنے طویل تاریخی سفر کے داستان بیان کرتے ہوئے ساتھ ساتھ کرتا جاؤں گا، لیکن اس دور اسلام کے خلاف اٹھنے والے ہر فتنے کو نابود کرنے کے لیے اپنی جانوں کی قربانی سے بھی گریز نہ کیا۔ مجھے خوب اچھی طرح سے یاد ہے کہ 3 صدی ہجری کے دوسری عشرے میں جب بغداد کے تخت خلافت پر عباسی شہنشاہ مامون الرشید جلوہ افروز تھا اور اس کی حکومت افریقہ اور ایشیا کے ایک وسیع تر علاقے پر پھیلی ہوئی تھی، بغداد اس وقت علوم و فنون کا سرچشمہ تھا۔ بغداد کے علمی مجلسوں میں یونانی فلسفی اور افکار کے نئے رنگ دیے جا رہے تھے۔ معتزلہ کے گروہ نے انہی مجالس میں جنم لیا تھا۔ اس گروہ کے افراد سلطنت کے بڑے منصب پر فائز تھے اور یوں اس وقت ملک کی سیاسی اور فکری رہنمائی ان لوگوں کے پاس تھی۔ خلق قرآن کے فتنے کو انہی افراد نے پیدا کیا اور مامون الرشید بھی ان لوگوں کی عقلی مشاغفیوں کے دام میں آ گیا۔ چنانچہ اس نے بغداد کے گورنر اسحاق بن ابراہیم کے نام ایک فرمان روانہ کیا جس میں درج تھا، شہر کے تمام علماء کو طلب کرو جو علماء خلق قرآن کا اقرار کرے انہیں کچھ نہ کہو، جو انکار کرے ان کے بارے میں دربار خلافت کو خبردار کرو۔ اس کے ساتھ ہی مامون الرشید نے ایک اور فرمان بھیج دیا جس میں لکھا تھا، بشیر بن ولیدی الکندی قاضی القضاء اور ابراہیم بن مہدی اگر خلق قرآن سے انکار کریں تو انہیں قتل کر دو، باقی علماء جو انکار کریں زندان میں ڈال دو۔ یوں اس زمانے میں در زنداں کھل جاتا ہے، تلواریں حرکت میں آ جاتی ہیں، بڑے علماء کے پاؤں میں لغزش آ جاتی ہے، مگر مردان حق ثابت قدم رہتے ہیں اور شرک و کفر کے آگے سیسہ پلائی دیوار بن کر ڈٹ جاتے ہیں۔ انہی مردان حق میں شیخ عبدالعزیز بن یحییٰ الکنانی بھی تھے۔ جاری ہے۔ سامعین، اگلی قسط تک اجازت دیجیے۔ اللہ حافظ۔